مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے حاشیے میں لکھا ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ 11 سال کے ہوئے. کتنے سال کے ہوئے؟ اور واقعہ بھی لکھا ہے علماء نے. حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک دن میں نے پہلے کہا کہ پرورش کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پایا. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہ شان ہے کہ جیسے اور کئی صحابہ یا اور کئی حضرات جنہوں نے مکے میں بت کبھی نہیں پوجا، حضرت علی بھی ان میں سے ایک ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن سے جب حضور کی گود میں پلے ہیں، بچپن میں جب حضور کے ہاتھ کے نیچے پرورش پائے ہیں تو بت کیسے پوچھ سکتے تھے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز ادا کر رہے تھے. کو نماز ادا کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے. پہلی دفعہ دیکھا، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور کے قریب ہوئے. کتنے سال کے تھے؟ پاس آ کے حضور سے فرمانے لگے کہ آقا یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خدا کا دین ہے جسے خدا پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا یہ خدا کے فرشتوں کا دین ہے، ساتھ ہی فرمایا یہ خدا کے نبیوں کا دین ہے، اور دعوت یہ ہے اس دین کی لا الہ الا اللہ. ہر بت کا انکار ہوگا، اور دو کا تو علماء نے امتیاز کے ساتھ نام لکھا، لات و عزا یا منات، ان کا انکار کرو، یہ دین قبول کرو. حضور نے دعوت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا میرے لیے تو یہ ایک نئی چیز ہے. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں بچپن میں 11 سال میں میں اپنے ابو سے ذکر کروں گا. کن سے ذکر کروں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور نے فرمایا کہ اگر نہیں قبول کرنا ہے علی تو ابھی ذکر نہیں کر. علماء نے وجہ لکھی ہے. 12 اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات ہوئی اسی شام کی، جا کر لیٹ گئے، آنکھیں بند کی. اب وہ بہرحال باتیں تو تھی نا ذہن میں. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب لیٹے اور آنکھ بند کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے. اللہ کھول دیں تو بات ختم ہے. کیا ہے قرآن پاک میں؟ الم نشرح لک صدرک. اللہ کھول دیں تو بات ختم ہو گئی. اور آپ دیکھیں دوسری طرف قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب اللہ نے ہدایت کے فیصلے کیے تو بات ختم ہو گئی. اٹھ کے بیٹھ گئے. ادھر سے سویرا ہوا، اٹھ کے بیٹھے، دیکھتے ہیں سامنے حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے قریب ہوئے، فرماتے ہیں آقا کہ آپ نے جو بات کل ارشاد فرمائی تھی میں پھر سننا چاہتا ہوں. آپ نے جو دعوت ہمیں کل دی تھی میں پھر سننا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بات جو کل تھی وہی آج ہے، لا الہ الا اللہ، وہی ہے. تو فرمایا پھر آقا آپ آگے پڑھیے ہم پیچھے پڑھتے ہیں.
اب اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے مسلمان ہوئے اور حضور کے صحابی ہوئے. مل کے کہو، حضور کے صحابی ہوئے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. ابھی دوسری صبح ہوئی. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی ایک گھاٹی، ایک وادی کی طرف نکلتے ہیں. حضرت علی کو بھی ساتھ لے گئے. حضور نماز پڑھتے تھے، حضرت علی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایام تک مکہ مکرمہ کی ان وادیوں میں نمازیں ادا کرتے رہے. حضور کو دیکھتے رہے، جیسے حضور پڑھتے تھے ویسے پڑھتے رہے. ایک دن والد صاحب آ گئے اس طرف. کہیں والد صاحب کو تو نہیں پتا تھا، جناب ابی طالب. دیکھا تو نماز ادا ہو رہی ہے تو حیران بھی ہوئے. جب وہ حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو جناب ابی طالب قریب ہوئے حضور کے. فرمایا کہ بھتیجا یہ کیا ہے؟ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، کیا ہے یہ؟ وہ پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی طالب کو دیکھا تو فرمایا عم محترم، یہ وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم ایک ایسا نام ہے، آپ یقین کریں حضرت ابراہیم ایک ایسا نام ہے، مکے والے بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے ہیں. اچھا، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم کا دین ہے اور میں خدا کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر. اب حضور نے جناب ابی طالب کے سامنے بات کی اور اب فرمایا قولوا لا الہ. اب دعوت توحید دی جناب ابی طالب اپنے چاچا کو حضور نے. سمجھ آئی بات؟ آپ حیران ہوں گے جب حضور سے یہ بات سنی. حضرت علی سے فرمایا بیٹا آپ، باپ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ. فرمایا ابا ہم ان کے پیچھے ہیں. پتہ ہے حضرت علی چھوٹے تھے، جناب ابی طالب پاس ہوئے، جیسے باپ بیٹے کے قریب ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا کہ ایک بات کہوں علی، یہ باپ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، ایک بات کہوں علی، میں اپنے حال پر ہوں. حضور کی طرف بھی دیکھا، کہنے لگا میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ رہا ہوں. اب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، حضرت علی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے علی میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، ٹھیک ہے میرا مقدر، لیکن آپ کو ایک نصیحت، ایک وصیحت کرتا ہوں، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. یہی موقع ہے کہ علماء مفسرین نے سورۃ قصص کی اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور روئے جب یہی جناب ابی طالب ایمان نہ قبول کر کے فوت ہوئے تو حضور روئے، اٹھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کا روتا چہرہ دیکھا، لیکن اللہ نے جبرائیل امین بھیجے. سورۃ قصص میں ہے وہ آیت. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہیں ہدایت دیں.